السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج کا ہمارا سبق کلام مقدس، کلام الہی، قرآن مجید، 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 32ویں اور 33ویں آیت مبارکہ آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اور اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ ان دونوں آیات مبارکات کا موضوع اللہ رب العزت کی توحید اور اس توحید کے دلائل۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب العزت جو کہ تمہارا رب، الحق سچا، فماذا پس کیا ہے، بعد الحق حق کے بعد، الا الضلال سوائے گمراہی کے، فأنا تصرفون تو تم کہاں یا کیسے پھیرتے ہو یا پھرتے ہو۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کذالک، اسی طریقے سے حقت سچ ثابت ہو گئے، کلمۃ ربک، آپ کے رب کے کلمات یا آپ کے رب کی نشانیاں، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، انہم بے شک وہ، لا یؤمنون ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو تمہارے سچے مالک ہیں، اور سچائی کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہوتا ہے، پس تم کہاں گھومتے پھرتے ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ کے رب کے کلمات ان لوگوں پر سچے ثابت ہو گئے، آپ کے رب کے فیصلے ان لوگوں پر سچے ثابت ہو گئے جنہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 32ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کر لیا کہ رب کائنات ہی تمام کے تمام فیصلوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں کرتے ہیں، تو صاف اور سیدھی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہمیں فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے، عبادت بھی اللہ رب العزت کی کرنی چاہیے۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں، وہی مالک ہیں، وہی حق ہیں، تو جو بھی معبود اللہ کے سوا ہے وہ باطل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ جو بات ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، اور ہر چیز پر ان کا مکمل کنٹرول اور قابو ہے۔ اور 33ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، کہ جس طرح ان مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا اور اپنے شرک پر چلتے رہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے رہے، جبکہ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہی خالق، رازق، متصرف ہیں۔ اور پھر ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رب کائنات نے اپنے رسولوں کو توحید کے ساتھ بھیجا، اور یہ رب کائنات کی بات سچی ہے۔ یہ بدبخت جہنم کا سودا خود کر رہے ہیں، جس طرح کہ سورہ زمر کی 71ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہ یہ مشرکین اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، لیکن صاف اور سیدھی بات ہے جو انکار کرے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ جو بات رب کائنات نے بیان فرمائی ہے فذالکم اللہ ربکم الحق، یہاں دراصل اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام
توحید عبادت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ رب جو کہ پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، جو کہ زندگی عطا کرتا ہے، موت عطا کرتا ہے، وہ رب سچا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی سچائی میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے تو پھر ان ظالموں کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ عبادت بھی رب کائنات ہی کی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو بات نا فماذا بعد الحق الا الضلال، اس کا معنی یہ ہے کہ جب واضح دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں تو اللہ کے سوا باقی سارے کے سارے معبود باطل ہیں، اور رب کائنات اپنی تخلیق اور تدبیر میں منفرد ہیں، اور پھر نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور نفع کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور گناہ سے اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں بچا جا سکتا، اور پھر انسان سے مصائب کو، آفات کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ مالک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی ہے، تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ الحق یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ایک ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس سے اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 769ویں اور صحیح بخاری میں 1120ویں اور 6317ویں حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے آخری حصے میں بیدار ہوتے تو فرماتے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إله لا إله إلا أنت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحق یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ایک ہے، اور حق سے مراد اہل علم یہ فرماتے ہیں جو پیدا کرنے والا ہو اور جس سے پہلے کسی کا وجود نہ ہو، اور جس کو عدم جس کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو۔ تو یہ جو بات ہے نا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مشرکین سے مخاطب ہو کر بات کی جا رہی ہے کہ تم پھر عبادت کو اللہ کے سوا دوسروں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ کے مخاطب مشرکین مکہ ہی تھے، لیکن در حقیقت اس کا تعلق قیامت تک کے آنے والے مشرکین کے ساتھ ہے۔ یہ قیامت تک کے آنے والے مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو بات ہے کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم لا یؤمنون، اہل علم نے اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رب کائنات کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے کہ یہ جو کافر ہے نا یہ کبھی بھی اپنے کفر کو چھوڑے گا نہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن یہ بندہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آ سکتا۔ ابو جہل جیسے بدبخت، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ جیسے بدبخت، کیا ان کے پاس سوچ، فکر، ذہن، ان کے پاس ذہانت نہیں تھی؟ یقیناً ہے۔ آج بھی بہت سارے فسادی ہیں، میں کسی کا نام نہیں یہاں لینا چاہتا، مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، لیکن ان کے عقائد، ان کے نظریات گمراہ کن، لوگوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں، اور آپ کوشش کر کے دیکھ لیں آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو یہ بات ہے کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، یہاں اللہ نے کفروا کا لفظ نہیں استعمال کیا، فسقوا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فسق کی تعریف اہل علم نے کیا کی ہے؟ فرماتے ہیں هو الخروج عن دعوت الرسل، رسولوں کی دعوت سے نکل جانا، رسولوں کی دعوت کو ترک کر دینا، یہ فسق ہے، اور یہ بڑی جامع اور مانع تعریف ہے۔ تو یہ مشرکین کا بھی سلسلہ تھا، آج کے دور میں بھی بہت سارے بد نصیبوں کا یہ سلسلہ ہے کہ جب بھی حق کی بات کی جائے تو وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ گمراہی کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت مبارکہ میں کہ رب کائنات کا فیصلہ ہے لوح محفوظ میں، اور رب کائنات کا علم جو ازلی علم ہے اپنی مخلوق کے بارے میں، اور رب کائنات کا جو غیب کا علم ہے اس کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے۔ رب کائنات کو پتہ ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ میں اور آپ ہاتھوں توڑ کر بیٹھ جائیں جناب ہماری تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کے راستے پر چلنے کی، اطاعت کے راستے پر چلنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی۔ بھئی سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا پتہ کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، فہم، ادراک اور شعور جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ ہمیں یہ تو یاد رہ گیا کہ جی رب کائنات نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہے، لیکن ہم یہ نہیں یاد رکھتے کہ قرآن کا ہی فیصلہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رب کائنات کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون انسان ایمان کے راستے پر چلے گا، کون کفر کے راستے پر چلے گا، کون اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا، کون نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا۔ خاص طور پر جب وہ بالغ اور عاقل ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اہل سعادت اور اہل شقاوت، خوش نصیبوں اور بد نصیبوں کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس علم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بھی مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رب کائنات کی جو صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس علم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور یہ بات عقیدے کی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے اختتام پر فرمایا انہم لا یؤمنون، یہ دراصل اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے آنے والے داعیوں کو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ذہنی طور پر تیار رہنا کہ آپ کی دعوت سے ان گنت لا تعداد بے شمار لوگ اختلاف کریں گے، کر رہے ہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، جن لوگوں پر آپ کے رب کا کلمہ سچ ثابت ہو گئے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے پاس ہر نشانی لے کر آ جاؤ، جب تک وہ عذاب کو نہ دیکھیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایمان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اطاعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ سورہ یونس جو کہ مکی ہے، یہاں پر اپنی توحید کے مختلف دلائل عطا فرمائے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کا دوبارہ اٹھنا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیں، حل، کیا، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے، من یبدأ الخلق، کچھ ایسے ہیں جو کہ مخلوق کو دوبارہ پیدا کریں، بلکہ مخلوق کوئی چیز پیدا کریں، ثم یعیدہ، اور پھر اس کو دوبارہ لوٹا دیں، یعنی پیدا کرنے کے بعد، فنا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیں۔ قل، آپ فرما دیں، اللہ رب العزت یبدأ الخلق، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، ثم یعیدہ، پھر اس کو موت کی گھاٹ اترنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ مخلوق کو ابتدائی طور پر پیدا کرے پھر اس کو دوبارہ بنا دے؟ آپ فرما دیں کہ اللہ رب العزت ہی ہیں جو پہلی بار پیدا فرماتے ہیں،
اور پھر وہی اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ اٹھائیں گے تو تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، عربی کا جملہ ہے بڑا پیارا، میں نقل کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں وَهَذَا إِبْطَالُ لِدَعْوَاهُمْ فِي مَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ غَيْرَهُ۔ مشرکین نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے معبود باطلہ، ہمارے معبودان باطلہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہیں، رب کائنات نے اس دعوے کو یہاں باطل ثابت فرما دیا، کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو رب کائنات نے یہاں پر سوال کیا ہے کہ کس نے خلقت کی ابتدا کی، آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، پھر بے شمار قسم کی چیزیں پیدا فرما دیں، اجرام فلکی پیدا فرمائے، اور پھر اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام ان کو فنا کر کے دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم حق کو چھوڑ کر کہاں ٹانگ ٹوئیاں مارتے پھرتے ہو، کہاں ذلیل و رسوا ہوتے پھرتے ہو۔ تمہیں خود غور و فکر کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس گئے تو وہاں پر یہی ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو وہ بدبخت اٹھ کر کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام قرآن مجید میں دلائل کا ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ کسی کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہوتا۔ یہاں قل کا مخاطب بظاہر تو نبی علیہ السلام ہے، لیکن در حقیقت اس قل کے مخاطب نبی علیہ السلام کے ساتھ قیامت تک کے آنے والے توحید کے داعی ہیں۔ سورۃ الروم کی 40ویں آیت مبارکہ ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم کو رزق عطا فرمایا، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ایسا کر سکے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور جو یہ شرک کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ سورۃ الفرقان کی 3 آیت مبارکہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبودوں کو اختیار کیا جو کچھ بھی پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ اپنی جانوں کے لیے بھی نقصان یا نفع کے مالک نہیں ہیں، موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھانے کے مالک نہیں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اختتام پر رب کائنات نے فرمایا کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، حق کو چھوڑ کر کہاں بھاگتے پھر رہے ہو؟ توحید کو چھوڑ کر کیوں شرک کے اندر ڈوب گئے ہو؟ ایک اکیلے زندہ اور زندگی عطا کرنے والے رب کو چھوڑ کر کیوں فوت شدگان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، بے جان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ تو اگر غور کیا جائے تو یہ آیت مبارکہ ہماری تربیت اور اصلاح کا بہت بڑا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔